قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آج ہم خدا کے کلام میں سے غور کریں گے کہ 7 قہر کے پیالے جو انڈیلے گئے۔ میں یہ پہلے کافی دفعہ بتا چکا ہوں کہ 7 مہرے، 7 نرسنگے پھونکے جانا، 7 قہر کے پیالے، یہ 7 سالہ بڑی مصیبت کا دور ہوگا۔ اور پہلی مہر کھلنے پر مخالف مسیح ظاہر ہو رہا ہے، اس لیے ابھی یہ وقت شروع نہیں ہوا نہ مہریں کھلنے کا، نہ سنگے پھونکے جانے کا، نہ قہر کے پیالے انڈیلے جانے کا، کیونکہ یہ 7 سالہ بڑی مصیبت کا دور ہوگا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ضمنی طور پر، جزوی طور پر ان پیشن گوئیوں کی تکمیل ہو رہی ہے، جیسے کہ کلام میں لکھا ہے 34 مہر کھلنے پر 1 دینار کو سیر بھر آٹا ہو جائے گا، یعنی مہنگائی ہو جائے گی۔ تو آج دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے، جیسے لکھا ہے کہ 4تھی مہر کھلنے پر وبا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں وباؤں کا حملہ بھی ہو رہا ہے، لیکن ابھی یہ پراپر وہ دور شروع نہیں ہوا۔ لیکن ہمیں پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے خداوند کی طرف پھریں۔ یہ 7 سالہ مصیبتیں ان پر خدا کا غضب ہوگا جنہوں نے بتوں کے آگے پرستش کی ہے، جنہوں نے بتوں کی ستائش کی ہے، جنہوں نے اپنے ماتھے پر شیطان کی مہر لگوائی ہے، 666 کی مہر لگی ہے اور بتوں کے آگے جھکے ہیں، کیونکہ اس وقت سارا بزنس ابلیس کے ہاتھ میں کنٹرول ہوگا۔ مخالف مسیح اور جھوٹا نبی اس کو کنٹرول کریں گے، اور جو اپنے ہاتھ پر یا ماتھے پر 666 کی مہر لگوائے گا انہیں آٹا بھی فری ملے گا، انہیں کھانے پینے کی چیزیں فری ملیں گی۔ تو وہاں پر آزمائش ہوگی کہ آپ دنیا کی چیزیں دیکھتے ہیں یا اپنے خداوند کا انکار کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے دلوں میں مسیح کو اولیت دی تو آپ مصیبتوں کو قبول کریں گے، لیکن یسوع کا انکار نہیں کریں گے۔ تو اس لیے اس سیاق و سباق میں اس کو سمجھیں تو ہم پہلا قہر کا پیالہ جو کہ 16ویں باب مکاشفہ کی کتاب میں سے پڑھیں گے۔ پہلی آیت سے لکھا ہے 16واں باب، پھر میں نے مقدس میں کسی کو بڑی آواز سے ان 7 فرشتوں سے یہ کہتے سنا کہ جاؤ، خدا کے قہر کے 7 پیالوں کو زمین پر الٹ دو۔ پس پہلے نے جا کر اپنا پیالہ زمین پر الٹ دیا، اور جن آدمیوں پر اس حیوان کی چھاپ تھی، کس حیوان کی؟ جس کا ذکر 6 باب میں ہے، 666 کی چھاپ، اس حیوان کی چھاپ تھی جو اس کے بت کی پرستش کرتے تھے، ان کے ایک بڑا اور تکلیف دینے والا ناسور پیدا ہو گیا۔ یعنی جنہوں نے اس حیوان کی پرستش کی، اس کے بت کے آگے جھکے، اس کے بت کو سجدہ کیا، یہ قہر کا پیالہ خدا کا کلام کہتا ہے جب پہلا قہر کا پیالہ الٹ دیا جائے گا، یعنی زمین پر، یہ زمین پر کو اگنور نہ کریں۔ اس 7 مہروں میں، 7 قہر کے پیالوں میں، 7 نرسنگوں میں زمین کا ذکر اس لیے ہے کہ جنہوں نے زمین سے محبت کی ہے، جنہوں نے زمین کی چیزوں سے پیار کیا، جنہوں نے دولت سے محبت کی، جنہوں نے دولت سے پیار کیا، جنہوں نے دنیا سے محبت کی، اور اگر آپ نے غربت مٹانے کے لیے بھی شراب بیچی ہے، غربت مٹانے کے لیے بھی آپ نے دغا بازی کی ہے، غربت مٹانے کے لیے بھی آپ نے رشوت لیا، تو وہ بھی خدا کے کلام کے دور ہے۔ تو دراصل میں ان پر افسوس ہے، تو زمین پر الٹ دیا، اور ایک بڑا ناسور ان کے بدنوں میں پیدا ہو گیا۔ یعنی پیدا ہو گیا جو لفظ اس کا مطلب ہے اس کو باقاعدہ پیدا کیا گیا۔ تو جنہوں نے مسیح کا انکار کیا، تو مختصر اس بات کو سمجھے، یہ 7 سالہ مصیبتیں ان پر خدا کا غضب ہوگا جو اب مسیح کی انجیل میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں،
جو مسیح کے کام میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، جو مسیح کے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، جو مسیح کے لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، جو مسیح کے لوگوں کو ستا رہے ہیں، اور خدا ان سے بدلہ لے گا، خدا انصاف کرے گا۔ اور دوسرا، جنہوں نے اس حیوان کی پرستش کی ہے، جنہوں نے بت پرستی کی ہے، جنہوں نے زناکاری کی ہے، جنہوں نے خداوند کو رد کیا ہے، مسیح کی صلیب کو رد کیا ہے، کلام میں لکھا ہے اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر تم کیوں کر بچ سکتے ہو؟ ارے بڑی نجات کو رد کر کے ہم بڑی مصیبت میں جائیں گے، بڑی نجات کو رد کر کے ہم بڑی اذیت میں جائیں گے، بڑی نجات کو رد کر کے ہم بڑے غضب کے نیچے ہوں گے، بڑی نجات کو رد کر کے ہم بڑی لعنت کے نیچے ہوں گے۔ ارے بڑی نجات کو رد نہ کرو، بڑی نجات کا انتظام تمہارے لیے کیا گیا کہ تمہارا خداوند زمین پر انسان بن کر آیا، تمہاری محبت میں جانوروں کے استبل میں پیدا ہوا، اس کو پہنانے کے کپڑے بھی نہیں تھی، لٹانے کا بستر بھی نہیں تھا، اس کے لیے کپڑے نہیں تھے، چادر میں لپیٹا گیا، چرنی میں کھرلی میں لٹایا گیا، وہاں پر کوئی چارپائی نہیں تھی، کوئی چادر نہیں تھی، بڑا ہوا تو زمین پر اس کا کوئی اپنا مکان نہیں تھی، صلیب پر مرا تو اس کی وہ آخری ملکیت تھی جس پر وہ کرا ڈال رہے تھے۔ لیکن آج 6.5 ارب لوگ اس ذات کے آگے جھکتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ عام ذات نہیں تھا، وہ صرف انسان نہیں تھا۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ خدا کا قہر ہوگا ان لوگوں پر جنہوں نے مسیح کے لوگوں کو ستایا، جنہوں نے مسیح کو رد کیا، جنہوں نے اپنے ماتھے پر حیوان کی چھاپ لی، جس کا ذکر اب 13ویں باب میں پڑھتے ہیں کہ وہ چھاپ کرا دے گا۔ اور چھاپ کون سی ہوگی؟ 666 کی، 666 کی۔ تو خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے۔ تو غضب سے نکلنا ہے تو مسیح کے پاس آ جائے، غضب سے بچنا ہے تو یسوع کے پناہ کے اندر بھاگ آئے۔ اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو، آپ کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ خدا آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔